السلام علیکم، آپ فیس ٹو فیس دیکھ رہے ہیں، میں ہوں محمد اکبر باجوہ۔ اب ایک چیز طے ہو گئی ہے، وہ یہ کہ 11 جنوری سے پہلے جب ہائی کورٹ کے اندر دوبارہ اس کیس کی سماعت ہوگی کہ گورنر صاحب نے جو ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم جاری کیا تھا، نوٹیفائی جو کیا تھا وہ جائز تھا کہ نہیں تھا، لیکن اب 11 سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں کر سکتی، کیونکہ انڈر ٹیکنگ دی تھی کل پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی انڈر ٹیکنگ دی گئی تھی کہ 11 سے پہلے ہم اب اسمبلیاں تحلیل نہیں کریں گے تو کس طرح سے فورس کریں گی پاکستان تحریک انصاف ارلی الیکشنز۔ عمران خان صاحب سے آج بیٹ رپورٹرز کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ میں پیش گوئی کر رہا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ مارچ اپریل کے اندر 2023 کے مارچ اپریل کے اندر الیکشنز ہوں گے، لیکن اگر 11 جنوری کو کورٹ اس معاملے کو سنتی ہے، اگلی ڈیٹ دے دیتی ہے اور وہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ابھی ہم اس معاملے کو سیٹل جب تک نہیں کر لیتے تب تک آپ اسمبلی تحلیل نہیں کر سکتے، تو معاملہ تو ہو سکتا ہے پھر جنوری سے ہوتا ہوا صرف کیس ہی عدالت کے اندر چلا جائے مارچ اپریل تک۔ دوسری بات یہ ہے کہ کل علی ظفر صاحب جو پاکستان تحریک انصاف کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، جب 11 جنوری کی تاریخ دی گئی تو انہوں نے اس پر اعتراض نہیں کیا۔ کیوں اعتراض نہیں کیا؟ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بڑا ہائی امپورٹنس کا کیس ہے، اس کو جلد از جلد سنا جائے اور اس کو ڈسپوز آف کیا جائے، یہ جو سب معاملہ آیا ہوا ہے۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل پٹیشن پرویز الہی صاحب لے کر گئے کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں، کہ جناب ڈی نوٹیفائی کیا جو گورنر نے، یہ ان کا اختیار نہیں تھا، انہوں نے غلط کیا ہے، اب یہ پٹیشن واپس لینی پڑے گی۔ یوں نہیں ہوگا کہ اعتماد کا ووٹ اگر بالفرض اس ہفتے ہی لے لیتے ہیں پرویز الہی صاحب، اس کے باوجود عدالت سے رجوع کرنا پڑے گا کہ جناب یہ پٹیشن ہم واپس لینا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد جا کے وہ اسمبلی تحلیل والا معاملہ کسی طور ایکسرسائز کر سکیں گے پرویز الہی صاحب۔ لیکن اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ عدالت اب یہ کہے کہ وہ کہے گی تو ہم سن رہے ہیں اس کیس کو، تو جب کیس وہ سن رہے ہوں گے تو پھر معاملہ آگے سے آگے چلا جائے گا۔ پرویز الہی صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کی کا کانفیڈنس تو ظاہر کر رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف بھی کر رہی ہے، تھوڑی دیر پہلے ابھی ہم نے آپ کو دکھایا فواد چودھری صاحب نمبرز گیم بھی بتا رہے تھے کہ ان کے پاس پوری ہے، بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم پنجاب کے اندر اس سے پہلے بھی بہت کچھ ہو چکا ہے۔ آصف علی زرداری صاحب یہاں پہ موجود ہیں اور ایک آدھا بندہ صرف ایک ووٹ کے اوپر ہنج کر رہا ہے اس وقت پرویز الہی صاحب کا اعتماد کا ووٹ، کہ ایک ووٹ ادھر سے ادھر ہو جائے تو کام خراب ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال کے اوپر ہم بات کریں گے اور ہمارے ساتھ لیگل ایکسپرٹس بھی موجود ہوں گے، ان کی رائے لیں گے آگے معاملہ کیا بن رہا ہے۔ تو آپ ایز آلویز میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ ملک صاحب، دونوں جماعتیں جو ہیں کل تک وہ کہہ رہی تھی کہ جناب ہمارے حق میں فیصلہ آیا، ہمارے حق میں آیا ہے، سپریم کورٹ تو جا رہی ہے پی ایم ایل این، مجھے تو یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ پی ٹی آئی کے حق میں کیسے ہے۔ نہیں دیکھیں، اگر آپ بڑی آسان سی زبان میں کہتا ہوں، دیکھیں نون کیا چاہتی ہے جو حکومت کہ جی اسمبلیاں نہ ٹوٹیں، ٹھیک ہے، آپ کی جو عدالت کا فیصلہ ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اسمبلی نہ توڑیں، پرویز الہی جو سی ایم ہے وہ کیا چاہتے ہیں اسمبلی نہ ٹوٹے، یہ تو تینوں ایک پیج پہ ہے۔ اللہ خیر سے اللہ، تو مجھے پی ٹی آئی کا آپ کہہ رہے ہیں عدالت بھی اسی پیج پہ؟ نہیں، میں فیصلے کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے فیصلہ کیا، اب عدالت نے کہہ دیا، اس سے زیادہ کوئی اور لیگل کیا پروٹیکشن ہو سکتی ہے کہ سی ایم صاحب نے تو فرمایا تھا کہ میں مارچ میں جا کے اسمبلی توڑنا چاہ رہا ہوں۔ میں جو آپ سے پوائنٹ ریز کرنا چاہ رہا ہوں، جو نون کی فلسفی تھی، جو نون چاہ رہا تھا، جو حکومت آپ کی شہباز شریف کی، چلے آسان زبان میں بات کرنے، اور جو پرویز الہی چاہ رہا تھا وہ تو ان کی تو وارے نیارے ہو گئے ہیں۔ اس میں اب دیکھیں خان صاحب کے لیے اتنا انہوں نے پرابلم کر دیا ہے کہ آپ کو اسمبلی توڑنے کے لیے ساری لڑائی کرنی پڑ رہی ہے، آپ کو اپنی ساری موریلٹی، سیاست، ایم پی اے، ساری انرجی کس پہ لے کے آنے جی اسمبلی توڑنے۔ اور اس ملک میں عدالتوں پہ تو کون ہوتا ہوں بات کرنے والا، مگر میں اس ملک کے عدالتی نظام کی بات کر رہا ہوں۔ اگر ایک آپ نے دیکھے، ایک اگر آپ نے اچھا ویسے سارے مل کے ملک صاحب اگر عمران خان کے اگینسٹ ہوں، عدالتیں کوئی ویکیوم کے اندر تو نہیں چل رہی ہوتی، یا پھر عدالتیں جو ہیں وہ کوئی انٹائرلی کسی اور پلانٹ پہ تو نہیں چل رہی ہوتی، پورے سسٹم کا ایک افیکٹ ہوتا ہے۔ آپ یہ کہیں کہ جناب تمام ادارے جن کی بات کی جاتی ہے اور حکومت کر رہی ہے، ببانگ دہل بات کر رہی ہے، وفاقی حکومت کی بات کر رہا ہوں، جب وہ یہ باتیں کریں گے تو جج کو بیچ میں سے اٹھ کے اچانک آ جائے گا کہ جناب میں نے تو ہر چیز قانون کے مطابق ہی کرنی ہے۔ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ دیکھیں جو ریاست کا ڈھانچہ بنا، جو انسان نے ہزاروں سالوں سے سیکھا ہے، عدالتیں ہیں، وہ ایک ادارہ ہے، اس کا حکومت کیا کہہ رہی ہے آپ کو پتہ ہے، ایلینیشن میں کام کرتی ہے۔ دیکھیں ایک زمانہ تھا، اب تو خیر زمانہ بدل گیا، جو ہمارے سینئر جب ہم جرنلزم میں ہیں انہوں نے بتایا کہ آپ کبھی کسی جج کو کسی فنکشن میں نہیں دیکھیں گے، کسی شادی پہ نہیں وہ لوگ جاتے تھے، اور سننے میں ہے کہ جب ججز کے فیصلے بولتے ہیں، ججز کے فیصلے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے جو ہمارے سینئر لوگ تھے جنہوں نے جب ہم جرنلزم میں آئے، انہوں نے کہا وہ جب کوئی اپنا چل رہا ہوتا تھا نا کیس، تو وہ اخبار بھی نہیں پڑھتے تھے، کیونکہ انہوں نے قانون کے ساتھ چلنا ہے، ان کو اس ایموشن سے نہیں چلنا کہ ویو کیا ہے۔ کیونکہ اگر میں آپ
کو میں کریکٹ نہیں کر رہا, میں ایکسپلین کر رہا ہوں کہ اگر عدالتیں ویو کے ساتھ چلیں گی, ٹرینڈ کے ساتھ چلیں گی, پھر وہ عدالتیں تو نہیں نہ ہوں گی. اچھا, خالی اس ٹرینڈ کی بات نہیں ہو رہی کہ وہ موبائل کھولا اور سوشل میڈیا کے اوپر کچھ آ رہا تھا, یہ کچھ اور بھی بات ہے یہاں نہیں. میرا پوائنٹ سے آپ اگری کرتے ہیں کہ جو لاٹری نکلی ہے اس مقدمے سے, جو پرویز الہی صاحب کی, اور دیکھیں اس ملک کا جو اصل میں بات کرنا چاہ رہا تھا, یہاں وہ آپ کو بڑا مشہور ہے زمانہ جو کیس ہے تاریخ پہ تاریخ. اب دوسرا پوائنٹ دیکھیں, حکومت نے کیا کیا ہے, نون کا آج کیا بیان ہے کہ ہم سپریم کورٹ میں جائیں گے. انہوں نے کوئی 15-20 ہزار سال کی پلاننگ کر لی ہے. اگر یہ کیس سپریم کورٹ میں چلا گیا تو ہو سکتا ہے کہ 70-80 سال لگے اس کیس کا فیصلہ ہوتے. اچھا, یہ یہاں پہ پوائنٹ پھر وہ والا آ جاتا ہے, وہ کل بھی ہم پوائنٹ ریز کر رہے تھے, آج بھی اس پوائنٹ کو ریز کریں گے کہ بیان حلفی دیا کیوں, پرویز الہی صاحب اس پہ مانے کیوں. علی ظفر صاحب نے سر فون کر کے عمران خان صاحب سے ڈائریکشن لیا, کیونکہ وہ ان کے موکل عمران خان صاحب, وہ کورٹ میں جا رہے تھے. عمران خان صاحب نے انہیں کہا کہ نہیں دینا بیان حلفی, پرویز الہی صاحب مان گئے, دے دیتے بیان حلفی کہ اسمبلی ڈیزالو نہیں کریں گے. جب کانسٹیٹیوشن آپ پہ بار نہیں لگا رہا کہ آپ اسمبلی ڈیزالو کر سکتے ہیں, کورٹ کیسے لگا رہی ہے, اور پھر آپ انڈر ٹیکنگ کیوں دیں؟ خان صاحب بھی تو بڑے پیارے سے بندے ہیں نا, میرے خیال تھا خان کو اپنی بات پہ کھڑا رہنا چاہیے تھا. کل کے پی کے کا تو توڑ دینا, 23 گزر گئی, تو سارا پلان وہی ہے نا, دونوں اس طرح تو نہ کریں. ہم ہر جگہ فائدے کی بات نہ کریں, کہیں پرنسپلی بھی کھڑے ہو جائے نا. آپ نے کہا تھا ہم 23 کو 2 اسمبلیاں توڑیں گے, آپ کہیں جی ایک عدالت نے روک دیا, میں تو توڑنے جا رہا ہوں. مقصد دیکھیں, کچھ کریں بھی تو اینڈ موٹیو دیکھیں نا ملک صاحب. نہیں یار, اکبر کچھ کر کے بھی تو دکھاؤ نا, اس طرح. اینڈ موٹیو یہ تھا کہ الیکشنز, ارلی الیکشنز پش کروانے ہم نے, اور وہ تھرو پنجاب اور کے پی کی اسمبلی کی تحلیل کے ساتھ تھا. اب پنجاب والی جب ہوگی تو ساتھ کے پی کی بھی ہوگی. کس لاجک سے آپ بات کر رہے ہیں؟ یہ اسلامی ملک ہے, آپ کو بتانے کی ضرورت ہے. مارچ اور اپریل آپ کا رمضان اور عید کا وقت ہے. کبھی زندگی میں کبھی الیکشن سوچ سکتے ہیں آپ جو خان صاحب کی ڈیٹس پہ چلتے ہیں. اچھا, جو ہی آپ اپریل سے نکلیں گے, آپ کا کون سا سیزن ہے بجٹ کا. بجٹ اجلاس آپ کو پتہ ہے کتنا سینسٹیو ہوتا ہے, اس میں تو آپ تحریک ہی نہیں چلا سکتے. اب آپ بجٹ سے نکلتے ہیں, جنہیں مان لیں مئی جون آپ کا نکل گیا, آگے جناب ملک میں سیلاب ہے آپ کا, آگے آپ کی سردی آ جانی ہے. مجھے کوئی لاجک نظر نہیں آ رہا کہ کس ٹائم لائن پہ خان صاحب سٹرگل کر رہے ہیں. مطلب دنیا کی کون سا لاجک ہے میری سمجھ سے باہر ہے. بلکہ خان صاحب نے آج تو کمال کیا ہے, اس پہ آپ کا جو ورڈ استعمال کیا نا سٹرگل, وہ اٹ سیلف ایک چیز بتا رہا ہے. سٹرگل کا مطلب کوشش ہوتا ہے. میں آپ کا کمنٹ چاہ رہا ہوں, یہ مجھے بتائیں خان صاحب نے یہ جو پیش گوئی کر دی ہے کہ جی اپریل مئی میں الیکشن دیکھ رہا ہوں, یہ کس طرح کر دی؟ وہ 2024 کا مجھے مارچ اپریل لگ رہا ہے. مطلب جو اس وقت عدالتوں کے اندر معاملہ بن سکتا ہے. خلیل طاہر سندھو صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان مسلم لیگ نواز کے سینئر لیڈر ہیں اور ماہر قانون بھی ہیں. سر, سب سے پہلے آپ سے تو یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کل چونکہ آپ سے بات ہوئی اور ورژن نہیں آ سکا پی ایم ایل این کی طرف سے, جو عدم اعتماد کی تحریک آپ نے واپس لی ہے, کیا وہ اس وجہ سے لی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس نمبرز پورے نہیں سے ہو سکتے اس کے؟ لیکن چونکہ انفلیکچوس ہو گئی تھی سمری جب گورنر صاحب نے چیف منسٹر کو اور تمام وزراء کو چیف سیکرٹری نے, انہوں نے اس کو سیز کر دیا, ختم ہو گئے تھے. اب ہم تحریک اعتماد اس لیے نہیں جمع کرائیں گے کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں اسمبلی توڑنا یا نہیں توڑنا, لیکن ان کو نئے مستری ڈھونڈنے ہوں گے. یہ چوری پرویز صاحب نہیں توڑیں گے اسمبلی کبھی بھی. اچھا, یہ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں. اور ایون ملک صاحب آپ سپریم کورٹ کیوں جا رہے ہیں خلیل طاہر سندھو صاحب؟ یہ تو ہمارا ایک ریمیڈی ہے نا جی, ہم وی کین گو. ٹھیک ہے, کیونکہ گورنر نے, انہوں نے آرڈر جو سسپینڈ کیا ہے یہ وہ انٹرم آرڈر ہے, تو اس کے خلاف بھی جایا جا سکتا ہے. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. لیکن چونکہ انہوں نے انٹرم آرڈر میں ویسے اس میں یہ چیلنج ہو جاتا ہے, انٹرم ریلیف کہہ لیں آپ اس کو؟ جی ہو جاتا ہے. اچھا ٹھیک. There are some example. PLD 1994, Supreme Court 538. اچھا ٹھیک ہے, وہ انڈرسٹینڈنگ ویسے یہ تھی کہ شاید انٹرم جو آرڈر ہوتا ہے وہ نہیں چیلنج ہوتا. نہیں, باجوہ صاحب کل ایک اور بڑی ایک, جب انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کو ریلیف دیتے ہیں اگر آپ اسمبلیاں توڑنا چاہتے ہیں کہ نہیں توڑنا چاہتے. اگر نہیں توڑنا چاہتے تو جائیں اور بیان حلفی لے کر آئیں. میں موجود تھا عدالت میں, میں اسمبلی سے نکل کے سیدھا چلا گیا, عدالت چلا گیا. مونس لئی صاحب 10 منٹ میں بیان حلفی لے کے آ گئے. ویسے ہم بھی یہاں پہ یہی ڈیبیٹ کر رہے ہیں, بیان حلفی انہوں نے دیا کیوں ہے؟ یہ جب کانسٹیٹیوشن نہیں اس طرح کی کوئی بار لگا رہا آپ پہ کہ اعتماد کے ووٹ اور عدالت نے مانگا, یہ ایک اور سوال ہے اس میں. ایک سر میں نے آپ کو ایک سنانا ہے, ایک الزام بڑا سیریس آیا ہے
آپ صرف اگر if you bear with me for like 30 seconds ذرا ایک منٹ پروڈیوسر صاحب دکھائیے گا ذرا اسلم اقبال صاحب کیا الزام لگا رہے تھے. رات چیف سیکرٹری کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ سامنے لایا جائے کہ کس طرح سائن کروائے گئے ہیں, کون اس کے پاس گیا تھا سائن کروانے کے لیے, کس نے چیف سیکرٹری کے ساتھ کیا کیا ہے, یہ سامنے لایا جائے. عوام کو پتا چلے کہ ان کے ووٹوں کو کس طرح سے پامال کیا جاتا ہے, مجروح کیا جاتا ہے. اگر آپ نے اس ملک میں امنیت رکھنی ہے تو بسم اللہ اعلان کرے کہ ملک امنیت کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نے اس ملک کے اندر جمہوریت رکھنی ہے تو پھر جمہوری اقتدار کی آپ کو قدر کرنا پڑے گی. آئین کے آگے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اپنے آپ کو. اگر آپ اپنے آپ کو آئین کے آگے سرنڈر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آئین سے بالاتر ہیں. خلیل ظاہر سندھو صاحب, یہ بڑا سیریس ایک الزام آپ پہ نہیں لگا, آپ کی پارٹی پہ نہیں لگا, لیکن اوور آل عمران خان صاحب نے آج بھی بات کی ہے کہ مجھے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے, انگیج نہیں کیا جا رہا ان کے ساتھ بالکل بھی, اور ہر وہ طریقہ آزمایا جا رہا ہے کہ جس کے تھرو بس ان کو کٹ ٹو سائز کیا جائے. باجوہ صاحب میرے یہاں سے ایئرپورٹ سے بات کرنا مشکل ہو رہا ہے, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر آئین کے تابع رہنا ہے تو آئین کے آرٹیکل 95 کے تحت عدم اعتماد ہوا تھا, تو پھر ان کو آئین کے تابع رہنا چاہیے. دوسرا, چیف سیکرٹری سامنے ہے اور بڑا ڈیڈ آنسٹ آدمی ہے, یہ جائیں اس کے پاس اور پرچہ کرتے ہیں جس نے بھی ان کو وہاں پہ کیا ہے سارا, یہ لیگل کاروائی کروائیں اس سے. چیف سیکرٹری آپ تو ان کے انڈر ہے نا, پرویز علی صاحب چیف منسٹر بحال ہو چکے ہیں, تو اگر اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا یا کسی نے کروایا تو یہ عدالتوں میں جائے یا کسی بھی جگہ پہ جائے, اپنی آواز بلند کرے. وہ مطلب یہ تو نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کو, لیکن اتنا ہی آسان ہوتا ہے ویسے. نہیں سندھو صاحب دیکھیں, آپ پنجاب اسمبلی کا حصہ ہیں, وہ چیف سیکرٹری پرویز علی صاحب کا نہیں ہے نا ایک پارٹی کا ہے, تو ایز اے آپ بھی بڑا جمہوریت کی باتیں کر رہی ہے آپ کی جماعت, تو آپ کیوں نہیں اس پہ پوزیشن لیتے کہ سچ جو ہے جو بھی ہے انہوں نے اتنا بڑا الزام لگایا. نہیں ہم پہ تو الزام نہیں نا, چیف سیکرٹری کے بارے میں کہا گیا ہے, اور ہم پہ نہ, میری بھائیوں سے بات سنیں, ہمیں کیا ضرورت ہے, جب اپنا گورنر نے ایک ایڈوائس جاری کر دی تو چیف سیکرٹری کرتے نہ کرتے کوئی مسئلہ نہیں تھا, وہ تو ساری ایڈوائس جاری ہو گئی تھی. یعنی رات کے 1:45 بجے اس کو نوٹیفائی بھی کرنا, چیف سیکرٹری صاحب دفتر میں تو نہیں بیٹھے ہوتے, وہ اس سینس کے اندر شاید بات کر رہے تھے کہ اتنی کیا جلدی پڑ گئی تھی کہ راتوں رات ہی یہ کرنا ہی ضروری تھا. میں بتاتا ہوں, ان سے پوچھے بھائی ہے میرے ملک صاحب اور آپ بھی, کہ رات کو جب چیف منسٹر صاحب کے کمرے میں سمری ایکسیپٹ کی گئی گورنر کی, تو چوری پرویز علی صاحب نے کس کو بٹھایا تھا کہ سمری لازمی وصول کرنی ہے, اور پھر اپنے سیکرٹری عنایت اللہ کو کیوں انہوں نے بھیجا تھا اسمبلی میں کہ سندھو صاحب آئیں گے 10:15 بجے, اور ان سے اسمبلی وصول کر دی, آپ نے عدم اعتماد کی تھی. یہ ذرا بات کر رہے ہیں نا, ان سے پوچھے وکٹ کی دونوں طرف کون کھیل رہا ہے, ہم نہیں کھیل رہے. اور اگر یہ بھی کوئی طریقہ کار نہیں کہ اعتماد کے ووٹ آپ کے پاس پورے نہ ہو اور آپ کہتے ہیں میں اسمبلی توڑ دوں, ہاں اعتماد کا ووٹ لے کے توڑ دے. اور ویسے تو خان صاحب کو چاہیے تھا 17 تاریخ کو جب دونوں چیف منسٹر ساتھ بیٹھے تھے اسی دن توڑ دیتے اسمبلی. یہ کوئی مطلب وہ بلڈنگ تھوڑی توڑنی ہے, ایک آرڈر ہے. دوسری طرف سندھو صاحب یہ ایک آ رہی ہے کہ چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ جو ملاقاتیں شہباز شریف صاحب کرتے رہے یا آصف علی زرداری صاحب کرتے رہے, مقصد اس کا یہ تھا کہ پرویز الہی صاحب کو کسی طرح سے پچکار کے بہلا پھسلا کے ادھر کو لے آیا جائے, لیکن وہ معاملہ نہیں بنا. تو اب وہ اعتماد کا ووٹ لے لیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد کیس تو اپنی جگہ پہ ہے کہ چونکہ اب پٹیشن وہ لے کے گئے ہیں عدالت کے اندر, تو پھر وہاں سے کیا معاملہ نکلتا ہے. لیکن چونکہ اس پہ میں آپ سے جواب لے لیتا ہوں. فاروق حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما. بہت شکریہ فاروق صاحب, آپ نے وقت دیا ہے. سب سے پہلا آپ سے بھی سوال سر یہی ہے کہ 11 جنوری تک اب اسمبلیز ڈیزالو نہیں ہو سکتی اور پاسبلی اس کے بعد بھی نہ شاید ہو پائیں, تو آپ کے جو وکیل تھے علی ظفر صاحب, انہوں نے عدالت سے یہ استدعا کل کیوں نہیں کی کہ بھائی جلد پلیز اس کیس کو سنا جائے اور ڈسپوز آف کیا جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے, اسمبلیاں تو تحلیل ہوں گی, ہر صورت ہوں گی, لیکن کل جو سب سے بڑی ون میں سمجھتا ہوں کہ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ گورنر نے جس غیر آئینی انداز سے وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی کیا تھا, وہ ان کا آرڈر جو ہے وہ ختم ہو گیا. اگلی تاریخ جو ہے وہ 11 جنوری کی ہے, غالباً جو ہے وہ سردیوں کی چھٹیاں ہیں, اس وجہ سے شاید جو ہے وہ تاریخ 11 جنوری کی ملی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہی اگلی ہیئرنگ تک کی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے جس کے تحت ہم نے ان کو پرویز علی صاحب نے اپنی انڈر ٹیکنگ جمع کروائی ہے, وہ بھی عدالت کا حکم تھا, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ اسمبلیاں جو ہے وہ عدالت کا حکم تھا لیکن آپ پہ بائنڈنگ تھا یہ کیا کہ آپ انڈر ٹیکنگ وہ دیتے جب کانسٹیٹیوشن آپ کو یہ اجازت دے رہا ہے کہ اعتماد کا ووٹ اگر مانگا جائے تو اس دوران وزیر اعلیٰ
اسمبلی تحلیل کر سکتا ہے. عدالت آپ سے انڈرٹیکنگ مانگ رہی ہے جو کہ کانسٹیٹیوشن نہیں مانگتا, اور سننے میں آیا کہ عمران خان صاحب اس کے حق میں نہیں تھے. دو چیزیں ہیں اس میں جو عدالت کے سامنے معاملہ تھا. چونکہ عدالت نے کل ایک فریق کو سنا, تو اگر آپ عدالت کی پروسیڈنگز کو جو ہے وہ فالو کریں تو انہوں نے دوسرے فریق کو جو ہے وہ نوٹس جاری کرنا تھا اپنی ہیئرنگ کے لیے. تو اس وجہ سے انہوں نے انٹرم ریلیف جو ہے وہ فراہم کر دیا, جس میں انہوں نے کابینہ بھی بحال کر دی, وزیر اعلیٰ کو بھی بحال کر دیا, اور دوسری پارٹی کو بھی نوٹس جاری کر دیا. اس درمیان جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس پرویز الہی صاحب جو ہے وہ لے سکتے ہیں, اور اس کی طرف ہم جا رہے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس. لیکن اسمبلی ڈیزالو نہیں, ہمارے اراکین پورے ہیں, جیسے ہی ووٹ آف کانفیڈنس ہم لے لیں گے اسمبلیاں اسی وقت تحلیل ہو جائیں. اچھا فاروق صاحب, آپ سے پہلے اپنا طاہر سدھو صاحب ہمارے ساتھ تھے, انہوں نے تو ایک اتنی بڑی سٹیٹمنٹ دی, وہ کہتے ہیں میں لکھ کے دینے کو تیار ہوں, ہر طرح کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں کہ پرویز الہی اسمبلی نہیں توڑیں گے. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کی پارٹی کو اتنی بڑی انفارمیشن ہے آپ کے پاس ہو؟ نہیں دیکھیں, وہ تو پرویز الہی صاحب نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو خود لکھ کر جو ہے وہ سمری ان کو ان کے حوالے جو ہے وہ کر کے گئے ہوئے ہیں, اور اس میں کوئی ایسی دو رائے نہیں ہے. ظاہری بات ہے لوگ اپنی خبر بھی بنانا چاہتے ہیں اور کیا سرائیاں بھی کرتے ہیں, جبکہ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت نہیں. لیکن اب فاروق صاحب آپ چونکہ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, میں پھر اسی نقطے پہ دوبارہ آ جاتا ہوں, وہ یہ کہ 11 جنوری تک تو چاہے اعتماد کا ووٹ اس وقت تک لے لیا ہو پرویز الہی صاحب نے, آپ اسمبلی ڈیزالو کرنے کی وزیر اعلیٰ صاحب ایڈوائس نہیں بھیج سکتے. دوسری بات یہ کہ یہ پٹیشن واپس لینی پڑے گی اب آپ کو عدالت سے, یہ تو نہیں ہوگا کہ یہ ڈسپوز آف ہو گیا, ختم ہو گیا. آپ عرض سن لیں نا پلیز عرض یہ سن لیں کہ اس پٹیشن میں بڑا واضح, آرڈر میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ آرڈر جو ہے وہ ووٹ آف کانفیڈنس لینے سے نہیں روکتا. تو ووٹ آف کانفیڈنس میں نے آپ کو بتایا نہیں, میں تو اسمبلی کے ڈیزالو ہونے کی بات, ہم اپنے ہمارے اراکین کچھ ملک سے باہر تھے, ان کو ہم نے واپس بلا لیا ہے, اور ہمارے اراکین پہنچ رہے ہیں. ووٹ آف کانفیڈنس ہم لے لیں گے, جب ووٹ آف کانفیڈنس لے لیں گے تو اس پٹیشن کا معاملہ ختم ہو جائے گا, اور انڈرٹیکنگ والا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی. پھر تو ہیئرنگ کی بھی ضرورت نہیں رہتی. اگر آپ پٹیشن واپس لے لیتے ہیں تو یہ تو قانونی طور کے اوپر پھر آپ کے پاس آئینی اختیار ہے, آپ اسی وقت اگلے ہی لمحے اسمبلیاں تحلیل کر سکتے ہیں. مگر فاروق صاحب ٹائم لائن پہ میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, اگر آپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جنوری میں جا رہا ہے اور ہمارا جو لیگل سسٹم ہے, اب نون والے کہتے ہیں ہم سپریم کورٹ بھی جائیں گے, اگر وہ اس طرح ایک دو ڈیٹس لے لیتے ہیں تو آپ کس طرح, اگر میرے خیال میں دیکھیں یہ بھی ایک قانونی اور لیگل بحث ہے کہ ایک ابھی مین پٹیشن تو ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے, تو ایک انٹرم آرڈر کو جو ہے وہ کیسے سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ چیلنج کر سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی ایک قانونی بحث قانونی ماہرین کے درمیان جو ہے وہ موجود ہے. تو اگر وہ جانا چاہتے ہیں, نہیں, میں جو آپ کو اصل کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں, یہ تو نون کی یا حکومت کی سکسیس ہے کہ لڑائی اس بات کی کہ آپ اسمبلی توڑنا چاہ رہے ہیں, وہ توڑنا نہیں چاہ رہے. اگست میں تو ویسی حکومت ختم ہو جانی چاہ رہی ہے. ٹائم لائن میں میرا خیال ہے جو آپ جلدی توڑنا چاہ رہے ہیں وہ تو میرا خیال کسی طرح لے کے جا رہے ہیں ٹائم اس کا. عرض یہ ہے کہ آپ دیکھیں آپٹکس کیا ہے نا, اس کو سامنے رکھتے ہیں, مد نظر رکھیں کہ سیاسی جماعتیں کبھی انتخابات سے راہ فرار نہیں اختیار کرتی, اور خاص طور پہ وہ جماعت جو 3-3.5 سال کہتی ہو یہ اسمبلیاں جل رہی ہیں, یہ دھاندلی سے مارزے وجود میں آئی ہیں, عوام میں جائیں انتخابات کروائیں. اب وہی جو نیریٹو وہ 3.5 سال دہراتے رہے ہیں, اب اسی سے وہ بھاگ رہے ہیں انتخابات سے. تو پبلک میں تو اپنی, اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے پاپولیرٹی جو ہے وہ اپنی کھو دی ہے, اور عوام سے شکست کے خوف سے وہ آگے کر کے بھاگ رہے ہیں. اگر آپ سپریم کورٹ بھی جانا ہے, عرض سن لیں, اگر انہوں نے سپریم کورٹ بھی جانا ہے تو 100 بسم اللہ سپریم کورٹ جانے کا بھی شوق پورا کریں. کسی بھی عدالت سے اس غیر آئینی اقدام کو جو ہے وہ توثیق نہیں مل سکتی, اس نے ہر جگہ سے ریجیکٹ ہونا ہے. لہذا یہ آئین شکنی کروائی گئی ہے کٹ پتلی گورنر سے, اور جنہوں نے ان کی کٹ پتلیاں ہلائی ہیں وہ سب کے سامنے. اچھا, اس سے مجھے یاد آیا, یہ چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ کیا ہوا, یہ سب سے بڑا بابو افسر پنجاب کا, اور یہ معاملہ آپ نے سامنے رکھنا ہے. اسلم اقبال صاحب کہہ رہے تھے کہ بتائیں کیا ہوا, سامنے لائیں, سامنے آپ نے لے کے آنا ہے. ہوا کیا ویسے یہ بتائیں ذرا. چیف سیکرٹری کی جو آرڈر ہیں جو ان سے کروائے گئے ہیں, وہ آرڈر تو ان کو ہوسٹیج بنا کر کمرے کی کنڈی لگا کر جب آپ ان سے آرڈر کروائیں گے تو پھر اس آرڈر کی عدالت کے اندر بھی توثیق تو نہیں ہو سکتی. گورنر نے کنڈی اور وہ جس طرح وہ ہیس کے اندر آرڈر ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے, ایک طرف سے گورنر کا آرڈر آتا ہے, ساتھ ہی چیف سیکرٹری کی طرف سے آرڈر سامنے آ جاتا ہے.
تو جب آپ اس قسم کے فیصلے کرائیں گے، ان فیصلوں کی عوام کے اندر نہ کوئی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، نہ مقبولیت ہوتی ہے. یہ ایک ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے نا، اس ہائیبرڈ نظام کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ پبلک کے اندر موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو آج عمران خان صاحب نے جو کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ باجوہ ڈاکٹرائن اب بھی چل رہی ہے، تو اس سے مراد یہ کہ مطلب اسٹیبلشمنٹ ابھی بھی آپ کے خلاف ہے اور ایک ہائیبرڈ رجیم اس وقت یہ دوسری سائڈ پہ چل رہی ہے جس کا الزام آپ پر لگتا ہوتا تھا؟ نہیں دیکھیں، ہائیبرڈ رجیم کا ہمارے اوپر کیا الزام لگنا ہے؟ ہم تو ڈیموکریٹکلی جو ہے وہ الیکٹ ہو کر عمران خان صاحب 26 سالہ جدوجہد کے تحت آئے تھے، اور جو لوگ ڈگی پہ بیٹھ کے وزیر اعظم بنے اس کا جواب تو جو ہے وہ ان کو دینا چاہیے. لیکن جس طریقے کا غیر فطری اتحاد ہے، جس طریقے سے حکومت چلائی جا رہی ہے، تو وہ اتحاد کے پیچھے کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ڈاکٹرائن تو جو ہے وہ موجود ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب سب کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس بوجھ کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں، اس بوجھ کو اٹھا لیں گے. میں نہیں سمجھتا، ہر ادارے کو ہر جگہ سے اس سے جو ہے وہ فاصلہ اختیار کرنا چاہیے، اور جو ایک آئینی کردار، آئینی رول ہے وہ ادا کرنا چاہیے. تو 2-3 دن سے جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں، آپ کی پارٹی کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ فونز آ رہے ہیں اور تھریٹن کیا جا رہا ہے، تو معاملہ ہم یہ سمجھیں کہ جو سٹیٹمنٹ نیوٹرلٹی والی سامنے آئی تھی وہ معاملہ ویسے ہے نہیں؟ نہیں دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو کہنا اور کرنا اس میں بڑا فرق ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کہنے اور کرنے کے درمیان کا جو ایک گیپ ہے وہ اگر کچھ اور ہوگا اور وہ ایک دوسرے سے تضاد رکھے گا تو پھر سوال تو جو ہے وہ اٹھیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب کے لیے بہتری یہی ہے کہ اپنا اپنا رول، اپنا اپنا کردار جو ہے وہ اپنا آئین میں رہ کے جو ہے وہ ادا کریں، اور جو جمہوری فیصلے ہیں وہ پاکستان کی عوام کو جو ہے وہ کرنے دیے جائیں، اور اس کا واحد راستہ جو ہے وہ انتخابات ہیں. اور یا تو دیکھیں نا، اس سارے پروسیس کا کو فائدہ ملک کو ہو رہا ہو، چلے ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم 8 مہینے انتخابات کا انتظار کر لیتے ہیں. اگر مہنگائی کے 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، 50 سالہ مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں. میں فیصل آباد میں ہوں ابھی، یہاں پر آپ ہماری ٹیکسٹائل کی صنعت جو ہے وہ بند ہو گئی ہے، مزدور بے روزگار ہو گئے ہیں، کنسٹرکشن سیکٹر تباہ و برباد ہو گیا ہے، کرائم میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہے بے روزگاری کی وجہ سے. آپ کے فارن ریزرو جو ہیں وہ $6 ارب کے اوپر رہ گئے ہیں. آپ کے سیکیورٹی کے حالات آئے روز دہشت گردی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور حکمرانوں کی صرف اور صرف توجہ پتہ چلتا ہے کہ جناب پہلے سلمان شہباز حفاظتی ضمانت لے کے آ گئے ہیں، پھر داماد کو حفاظتی ضمانت مل گئی ہے، سرداری کے کیسز ختم ہو گئے ہیں، شہباز شریف کے کیسز ختم ہو گئے ہیں. یہ خبریں آ رہی ہیں عوام کے لیے. اچھا فرق صاحب، میں ایک تھوڑا سا آپ کے آنے کا فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہوں. پنجاب میں آپ کی حکومت ہے اور سروسز ہاسپٹل لاہور ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت کے متحد ہے. آپ کے جو رہنما اپنا شہباز گل صاحب 1-2 آج ہی لاپتہ ہو گئے ہیں وہاں سے، تو کوئی ان کے بارے میں کوئی انفارمیشن ہے؟ کیونکہ میں تو وہاں پہ موجود نہیں ہوں ابھی. جو ہماری پنجاب کی ترجمان ہے مسرت جمشید چیمہ صاحبہ، ان کی طرف سے ایک ٹویٹ سامنے آیا، میری بھی نظر سے گزرا کہ وہ ہاسپٹل کے اندر موجود ہیں، غالباً اپنے پرائیویٹ چیک اپ کے لیے کسی آرتھوپیڈک کے پاس گئے تھے تو وہاں سے جو واپس. فاروق صاحب، لیکن وہ پورا اتنا بڑا وہ نوٹیفیکیشن جو ہاسپٹل کے ایم ایس کی طرف سے، ڈاکٹرز کی طرف سے جاری ہو گیا، انہوں نے پوری انویسٹیگیشن کرنے کے بعد وہ کیا. تو ویسے تو یہ تھا خدا نہ خواستہ کوئی اور نہ ان کو وہاں سے لے گیا. وہ ظاہری بات ہے جب آپ کسی جگہ سے ہاسپٹل سے جاتے ہیں تو انفارم کر کے جانا چاہیے. تو اگر انہوں نے تو اپنی سائٹ، ڈاکٹر ظاہری بات ہے اپنی سائٹ کو سیو کرے گا، اس کو ریکارڈ کے اوپر لے کر آئے گا، اور اگر وہ وہیں پر واپس آ گئے ہیں، موجود ہیں، تو پھر اس نوٹیفیکیشن کی حیثیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا، ویسے ایک اس کے اندر پوائنٹ یہ بھی ہے کہ وی وی آئی پی پیشنٹ اور وہ اس وارڈ کا لکھا ہو تو وہ اوپر نام نہیں لکھا جاتا یوزلی. یہاں پہ تو انہوں نے باقاعدہ وہ ایشو کیا ہے اور نام سب سے اوپر ٹاپ پہ ملک صاحب انہوں نے لکھ دیا شہباز گل. تو میرے پاس نہیں ہے، میرے لیے اس وقت یہ ہے کہ نان ایشو ہے. نان ایشو ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا، یہ پروسیجرل میٹرز آپ کے جو ہیں وہ بالکل بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. مجھے ایک اور چیز بس لاسٹ یہ بتا دیجیے گا کہ گورنر صاحب نے لکھنا تھا، صدر کو لکھنا تھا گورنر کے خلاف آپ لوگوں نے کہ مس کانڈکٹ کے مرتکب ہوئے ہیں گورنر پنجاب، وہ فیصلہ آپ نے واپس کیوں لیا؟ آپ کی میرا خیال ہے سگنلز کا کوئی ایشو آ گیا ہے. فاروق حبیب صاحب کی آواز ٹھیک طرح سے نہیں آ رہی. دوبارہ کوشش کرتے ہیں ان سے بات کرنے کی اور اس سوال کا جواب لینے کی. البتہ ملک صاحب وہ جو ایک بات کر رہے تھے نا کہ، اور جو ہم بھی بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کا پلان تو یہ ہے کہ جلد از جلد الیکشنز کروائے جائیں
اور فورس کیا جائے کہ الیکشنز کسی طرح سے جلدی ہو جائیں. اسی کی بابت پنجاب اور کے پی اسمبلی تحلیل کا سب معاملہ ہے. لیکن ایٹ دا ویری سیم ٹائم آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے پہلے عمران خان کو انگیج نہیں کیا جا رہا, وہ خود اس چیز کا میں تھوڑی سی آپ کو نا اس کی بیک گراؤنڈ اور خبر بھی دیتا ہوں. یہ ہوا کیا ہے آپ کو پتہ ہے, پہلے یہ کہا گیا تھا کہ ڈی نوٹیفائی نہیں کرنا چاہیے, اور پارٹی کے اندر سے لوگوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہیں کریں گے, آپ پھنس جائیں گے, لیگلی آپ کے پاس راستہ نہیں. تو یہ لندن سے حکم آیا تھا, یہ لندن سے اسٹریٹجی آئی تھی پارٹی کے قائد کی طرف سے کہ ہم نے عدالتوں میں جانا ہے. یار جس بندے نے 3 دفعہ پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو, 30-35 سال وہ کبھی سی ایم رہا ہو, کبھی وزیر اعظم رہا ہو, اس کو اس عدالتی نظام کا آپ سے میرے سے زیادہ سمجھ ہے. جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں کسی عدالت پہ کرٹیسزم کر رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں ایک اور چیز میرا ایک فکر آپ لے لینا, ان کو اس نظام کا پتہ ہے کہ اس میں ڈیلے کس طرح ہم کر سکتے ہیں. جب آپ کے پاس کروڑوں روپے ہوں گے وکیلوں کو دینے کے لیے فیسوں کے, تو آپ بڑے دیکھیں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے. آپ کا ٹارگٹ یہ ہے کہ اسمبلی نہیں ٹوٹنی چاہیے, آپ کو 1-2 مہینہ ملنا چاہیے. وہ کھڑپینچ ہے, وہ آپ لے گئے. میرا تو آرگومنٹ بڑا سمپل ہے, اب آپ جو مرضی پتہ ہے کہ کیسے کرنا ہے. یہ میں ایک چیز میں یہاں پہ تھوڑا سا بتانا چاہ رہا ہوں, یہ مسائل لندن سے ہے, یہ بھی ذرا نوٹ کر. ایک چیز میں چھوٹی سی یہاں پہ وہ چیف سیکرٹری صاحب والے معاملے کے اوپر بھی ذرا شیئر کرنا چاہ رہا ہوں. وہ آج ملاقات کی عمران خان صاحب نے, تو وہاں پہ ان سے یہ پوچھا گیا کہ یہ چیف سیکرٹری صاحب تو سر یہ شہباز شریف صاحب کے عبداللہ سنبل صاحب جو ہیں یہ بڑے کلوز ہیں شہباز شریف صاحب کے, اور وہ ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی. اچھا یہ آج کی بات کر رہے ہیں, آج کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. تو خان صاحب نے آگے سے حیرانی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا ہیں اچھا یہ اتنے کلوز ہیں ان کے. اور دوسری خبر ایک جرنلسٹ سے وہ پوچھ رہے ہیں, وہ مطلب جرنلسٹ ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ تو آپ نے جس کو چیف سیکرٹری لگایا ہوا ہے, اور آپ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ رات کو کمرے میں ان کو یرغمال بنا کے زبردستی سائن کروا لیا گیا ہے. یہ شہباز شریف صاحب کے بڑے منظور نظر افسر رہے ہیں, اور عمران خان صاحب کو نہیں پتا تھا. یہ بھی سن لیں. اور دوسری بات وزیر اعظم صاحب لاہور میں موجود ہیں, اور وہ آ کے ملے کس کو ہیں, چیف سیکرٹری. اچھا یہ بھی خبریں ہیں, ویسے وزیر اعظم کی صوبے میں جا کے چیف سیکرٹری سے خبریں ہیں کہ آئی جی اور چیف سیکرٹری سی ایم اور وفاقی حکومت کے درمیان گفتگو کے بعد لگایا گیا ہے. یہ بھی خبریں چل رہی ہیں, تو مجھ کو سمجھ نہیں آ رہی وہ کیا رہا ہے. بڑی کی پوسٹ ہے اپنے. خیر وہ پول بھی تو ہوتا ہے نا, اس پول کے اندر سے جو آپ کے سینئر موسٹ ہے وہ کہاں سے اور کہیں سے کہاں سے لے آئے. اب جو شہباز شریف صاحب نے حکومت کی ہے ڈیکیڈز یہاں پہ پنجاب کے اندر, تو ظاہر ہے جن لوگوں کے ساتھ ان کا اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہوگا. آج کی ڈیولپمنٹ دیکھیں نا, اب تو لگتا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے لیے سب سے امپورٹنٹ آدمی جو ہے چودھری شجاعت ہیں, ان سے ملاقاتیں ہوتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے لیٹسٹ خبر یہ کہ انہوں نے مولانا نے, وزیر اعظم نے, چودھری صاحب نے, انہوں نے 5-6 بندوں کو ڈیوٹیاں دے دی ہیں کہ پاجی بندے پھڑو اپنا کاف کے. تو یہ جو 1-2 بندے کا فرق ہے نہیں ہوا ابھی تک. وہ اور مزے کی بات صاحب سے جو مجھے یاد آ رہا ہے, جناب پہ کی ہنسی مجھے یاد آ گئی کہ ہارس ٹریڈنگ کی فکر کس کو لگی ہوئی ہے, ہمارے وزیر خارجہ اپنا داخلہ کو فکر لگی ہوئی ہے کہ پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ نہ ہو جائے. اور وزیر اعظم لاہور میں آیا ہوا ہے, وزیر اعظم لاہور میں آیا ہوا ہے, اور بھی اہم شخصیات ملاقات کر رہے ہیں, اور بھی اہم شخصیات کو پکڑو. میں کہہ رہا ہوں اور بھی اہم شخصیات لاہور میں وزیر اعظم تو ہیں. اور اہم کون ہے کچھ صاحب نہیں, اہم تو پاکستان میں وزیر اعظم ہوتا ہے, وزیر اعلیٰ ہوتا ہے, باقی کون اہم ہے؟ باقی تو ہم جیسے لوگ ہیں جو ٹاک شو کرتے ہیں, کرو گھر جاؤ بس. نہیں ہم تو انتہائی غیر اہم ہیں, لیکن بہرحال اہم شخصیات یہاں پہ موجود ہیں. ملک صاحب بتانا نہیں چاہ رہے, پوچھنے کی ضرور کوشش کریں گے. ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں تو بات ہوتی ہے, آگے بڑھاتے ہیں اس بات کو. اسٹے ود اس. ویلکم بیک جی. 11 جنوری سے پہلے اسمبلیاں تحلیل نہیں ہو سکتی ہیں, اور کورٹ کے اندر کیا معاملہ بنے گا. نون لیگ جو کہہ رہی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ میں جانا ہے, تو یہ تمام معاملات بھی ان کے اوپر ذرا کلیئرٹی لے لیتے ہیں لیگل پوائنٹ آف ویو کے حوالے سے. جسٹس ریٹائرڈ شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر پاکستان مسلم لیگ نواز جو کہہ رہی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ کل کا جو انٹرم ریلیف ملا ہے اس میں کچھ سکم ہے, اور وہ اس کے لیے سپریم کورٹ جا رہے ہیں, اور وہ سمجھتے ہیں کہ گورنر کی جو آئینی حیثیت ہے اس پہ قدغن لگی ہے اس انٹرم ریلیف کے ساتھ. آپ اگری کرتے ہیں اس سٹانس کے ساتھ, اور آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ سے کچھ ریلیف مل سکتا ہے انہیں؟ دیکھیے یہ مت بولیے کہ یہ جو آرڈر تھا کل کا وہ ایک انٹرم آرڈر تھا. بالکل, اس کا وہ فائنل آرڈر نہیں تھا. بالکل, کیونکہ فائنل آرڈر تو اس وقت ہوگا کہ پوری ہیئرنگ ہوگی. ہیئرنگ تو پوری ہوئی نہیں, وہ تو 11 تک انہوں نے رکھا ہے. اب یہاں پہ پرابلم یہ تھا کہ اگر تو وہ اس آرڈر کو مان جاتے تو یقیناً ایک سائڈ سے انصافی ہوتی, یعنی جو پی ٹی آئی کی طرف سے. اور اگر وہ کہتے کہ ٹھیک ہے ہم یہ اس کو کالعدم کرا دیتے ہیں یا اس کو سسپینڈ کرتے ہیں, تو پھر جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ اسمبلی کو ڈیزالو کر دیتے ہیں, تو پھر اس سے جو پی ڈی ایم کو نقصان پہنچتا, ان کے خلاف ہوتا وہ. تو
तो इंटरम ऑर्डर बेसिक क्वेश्चन है, और वो कल अदालत में भी कहा गया, आप भी वही वाली बात कर रहे हैं, मुअज़्ज़ज़ अदालत की तरफ से कहा गया कि हम बैलेंस करेंगे मामले को। क्या अदालतें बैलेंसिंग एक्ट के लिए एक्ट कर रही होती हैं, या बैलेंसिंग के लिए, या फिर जो लॉ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है उसको अपहोल्ड, बस इतना सा काम नहीं होना चाहिए? नहीं, सही कह रहे हैं, लेकिन देखिए जब इंटरम ऑर्डर कोर्ट देती है, कई दफा ऐसा होता है कि आप कोर्ट के पास जाते हैं भागते हुए, कोई प्रॉब्लम हो गया और आपको रिलीफ चाहिए, कोर्ट समझती है कि शायद आपको रिलीफ मिले या ना मिले अगर हम प्रॉपर हियरिंग करें, लेकिन इंटरम में वो ये नहीं चाहते कि स्टेटस को चेंज हो जाए। तो फिर बाद में उसकी हियरिंग का तो फायदा कोई नहीं होगा, तो इंटरम ऑर्डर फाइनल हो जाएगा। तो इस वजह से कोर्ट जब इंटरम ऑर्डर देती है तो हमेशा बैलेंस करती है, वो ये नहीं चाहती कि किसी साइड को कोई उनके खिलाफ बात हो जाए। तो इस वजह से इसमें तो ये आइडियल एग्जाम्पल है उसकी कि उन्होंने दोनों साइड को देखा। एक की साइड का प्रॉब्लम ये था कि उनके जो चीफ मिनिस्टर को कलदम उनकी पोस्ट को खत्म कर दिया था, दूसरी साइड पे ये था कि वो समझते थे कि असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी, तो उन्होंने उनसे अंडरटेकिंग ले ली। हालांकि अब अंडरटेकिंग आमतौर से कोर्ट नहीं लेती, लेकिन उन्होंने अंडरटेकिंग ले ली। मैं ये सवाल भी पूछना चाह रहा था कि कैसे ले ली, और उन्होंने दे भी दी अंडरटेकिंग? जी, दे भी दी। तो उन्होंने अंडरटेकिंग मांगी, उन्होंने दे दी, क्योंकि उनको पता था कि उनका केस कमजोर है। इस वजह से अगर अंडरटेकिंग दे करके वो बच जाते हैं इस वक्त, तो इज देयर अ पॉसिबिलिटी सर कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहे कि जनाब गवर्नर का वजीर आला को डीनोटिफाई करने का नोटिफिकेशन बिल्कुल ठीक था? हो सकता है ये? नहीं, देखिए ये जो अगर अपील में जाएगी PMLN, तो वो एक इंटरम ऑर्डर के खिलाफ जाएगी। अपील जाने का हक है, क्योंकि कोई भी ऑर्डर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट में अपील हो सकता है, लेकिन ये इंटरम ऑर्डर था, इसके खिलाफ अगर वो जाएंगे तो उसमें उनको अपनी आसानी से रिलीफ नहीं मिलेगा। कोर्ट ये कहेगी कि भाई आपको नुकसान क्या है, आपको उन्होंने कह दिया है कि असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। अब वो 11 तारीख को जब आप जाएंगे उनके पास तो प्रॉपर हियरिंग करेंगे और उसके बाद फाइनल फैसला करेंगे कि आया गवर्नर ने जो ऑर्डर दिया था वो आईन के मुताबिक था कि नहीं था। आप आ जाएंगे। जाहिर साहब, मैं एक आम आदमी के एंगल से क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि केस ये है कि एक फरीक कह रहा है कि जल्द अज जल्द असेंबली तोड़ी जाए, एक फरीक कह रहा है कि असेंबली ना तोड़ी जाए। उसमें जब अदालत है वो तो फैसला तो आइन और कानून के मुताबिक करते हैं, मगर जब आप 23 दिसंबर को 11 की डेट दे देते हैं और इस निज़ाम में आप आगे भी डेट्स ले सकते हैं, तो एक फरीक को तो यही डेट से ही फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। तो अदालतें इसको भी कंसिडर करती हैं कि टाइम कैसे दिया जाता है? देखिए, अब इसी बात से तो उन्होंने अंडरटेकिंग ली ना उनसे, यानी उनकी कंसेंट हो गई उसमें, तो अदालत को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कंसेंट कोई पार्टी करती है तो अदालत नो प्रॉब्लम। अगर ये इनकार कर देते अंडरटेकिंग लेने से, वो इनकार क्यों नहीं उन्होंने किया? उनका राइट था, वो कर सकते थे। ये जज फरमाइएगा, आपसे समझना चाह रहा हूं कि अब 11 जनवरी तक जब कोर्ट दोबारा कन्वीन होगी तब तक असेंबलियां डिसॉल्व नहीं कर सकती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। क्या ये पॉसिबिलिटी है कि उस हेयरिंग में वो कहें कि अब चूंकि अब हम इस पिटिशन को सुनेंगे, इसके लीगल प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, कौन ठीक है कौन नहीं, तो जब तक समाज जारी है, जब तक का फाइनल वर्डिक्ट नहीं इसके ऊपर आ जाता, तब तक असेंबलियां तहलील नहीं होनी है? मुमकिन है? ये भी कह सकते हैं वो। अब 11 तारीख को ये कह सकते हैं कि अब आज से हम हियरिंग कर रहे हैं और वो चाहे मार्च तक जाए चाहे अगस्त तक जाए, तब तक उनकी मर्जी। वो जब तक ना जाए उससे कहेंगे जब तक कि हम फैसला नहीं कर देते तब तक असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। जब हम फैसला कर देंगे उसके बाद देखिए फैसला वो जब मर्जी करें, जितनी मर्जी। नॉर्मल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे ये तो हर रोज होता रहता है कोर्ट्स के अंदर, लेकिन चूंकि ये एक सियासी इश्यूज आए हैं जिसमें कि दोनों साइड एक दूसरे से लड़ने मरने के लिए तैयार हैं, तो उस सूरत में ये बातें इतनी हो रही, वरना आमतौर से ये तो हर रोज की बात है। और ये भी सर समझा दीजिएगा जरा कि अगर परवेज इलाही साहब के वकील जाते हैं और जाके कहते हैं जी मैं पिटिशन वापस लेना चाहता हूँ, एतमाद का वोट हमने ले लिया, मैं पिटिशन वापस लेना चाहता हूँ, और उसके बाद जाहिर है कि वो तहलील कर सकेंगे, लेकिन अदालत कहे कि नहीं जी पिटिशन अब ऐसे डिस्पोज ऑफ नहीं होगी, अब हम पूरा इस पर फैसला देंगे। जी बिल्कुल, अदालत तो यकीनन ये कहेगी कि आप पिटिशन डिस्पोज ऑफ करना भी अदालत की मर्जी से होता है। एक दफा पिटिशन फाइल करते हैं कोर्ट में तो आप विड्रॉ भी करें तो उसका अदालत की मर्जी से विड्रॉ करें, आप खुद ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया। बहुत सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। जस्टिस शायक उस्मानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और मैं यही गुजारिश कर रहा था मलिक साहब कि अब अदालत के कोर्ट में बॉल है, और अदालत अगर कहेगी
جو کہ جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسٹ پرابلی اب وہ کہیں گے اب ہم اس کو پورا سنیں گے, پھر وہ جو تاریخیں دیں گے وہ دینی پڑیں گی اور اس پہ آپ کچھ نہیں کر سکتے, اور پھر وہ چاہے مارچ چھوڑ کے اگست تک چلا جائے معاملہ تو تب تک اسمبلی دیکھیے ایک بار ہمارا تو پاسبلٹی ہے, ہمارا تو نام آئین کے ایکسپرٹ ہے, نام عدالت میں مداخلت کرتے ہیں. میں تو ایک پولیٹیکل بات کرتا ہوں, حکومت جو آپ کی فیڈرل اسلام آباد بیٹھی وہ کیا چاہ رہی ہے, وہ جس کا جواب دے. تو کیس سے پہلے وہ جیت گئے. میرا آپ آرگومنٹ سنیں نا, آرگومنٹ آپ کا بڑا ڈینجرس ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو وفاقی حکومت چاہ رہی ہے کورٹس وہ کر رہے ہیں. وہ پرویز الہی صاحب کہتے ہیں مارچ سے پہلے نہیں توڑنا, وفاقی حکومت کہہ رہی ہے. سر بڑی ویسے آپ ڈینجرس بات کر رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں وہ کر رہی ہیں. نہیں میں عدالتوں پہ نہیں کہہ رہا ہوں, تسی میں ویسے ہو رہا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جو رزلٹ آ رہے ہیں, میں یہ عدالت کی تو بات ہی نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں دو فریق ہے نا, ایک فریق وفاقی حکومت ہے, ایک پی ٹی آئی ہے, تیسرا فریق اتفاق ایسا ہوا ہوا ہے, اتفاق ایسا ہوا ہے کیس کا فیصلہ تو ہو گیا کہ جو ادارے چاہ رہے ہیں جو وفاقی حکومت چاہ رہی ہے وہ ہوتا چلا جا رہا ہے. جی کیس کا فیصلہ تو ان کے حق میں پہلے ہی ہو گیا, اور یہ اتفاق سے ہو رہا ہے. میں یہی کہہ رہا ہوں اتفاق بلکہ کتنا اچھا اتفاق ہے کہ وہ جو چاہ رہے ہیں, جو پرویز الہی صاحب کی بھی خواہش تھی. دیکھیں پرویز الہی صاحب نے کبھی جھوٹ نہیں بولا, انہوں نے آن ریکارڈ موجود ہے کہ میرا خیال ہے مارچ تک ہمیں رہنا چاہیے. تو میں رہ رہا ہوں کہ دیکھیں کیا قدرت کتنی مہربان ہے وفاقی حکومت پہ کہ ان کے دیکھیں کتنا ٹائم مل گیا. تو یار یہ بڑی مہربان ہوتی ہے. اور وہ پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اتفاق سے بریک کا بھی وقت ہے. اچھا یہ بریک سے واپس آتے ہیں. تو کچھ ملک صاحب سے میں نے پوچھنا ہے, وہ یہ ہے کہ ایک پلان, اب ایک پلان ہی ہے, بڑا مضحکہ خیز پلان ہے, وہ یہ کہ الیکشنز ڈیلے کرو تاکہ عمران خان کی مقبولیت تب تک کم ہو جائے, ختم نہ ہو, کم ہو جائے تو ہمارے برابر کہیں پہ آ جائے, تو پھر اس کے بعد الیکشن کرائیں گے. یہ کتنا پریکٹیکل پریگمیٹک پلان. اور شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے یہ دوبارہ وزیر اعظم بن گیا تو صرف ہم ہی نہیں ہوں گے جو جیل جائیں. بریک کے بعد بات کرتے ہیں. ویلکم بیک. بریک پہ جانے سے پہلے دو سوال ملک صاحب سے میں نے پوچھے تھے, ان کے جواب لے لیتے ہیں. ملک صاحب, ایک تو اسٹریٹجی, اور آپ بھی جانتے ہیں, یہ آپ کے ساتھ بھی بات ہو چکی ہے باقاعدہ, میں حیران ہوں کہ بڑے دھڑلے کے ساتھ وہ یہ اب اس بات کو کنسیڈ تو کر لیتے ہیں, بہرحال اور چارہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں, کہ الیکشنز ڈیلے کرتے ہیں, اتنا کریں کہ عمران خان کی مقبولیت کا جو گراف چڑھا ہوا ہے نا وہ نیچے آ جائے. یہ کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں اکبر, پہلے ایک سچ جو ہے وہ ماننے میں حرج نہیں ہے. 80 اس کے قریب آپ نے جلسے کیے ہیں, 2 آپ نے لانگ مارچ کیے ہیں, اور میں نہیں سمجھتا, میرا اپنا بڑا ایکسپوجر ہو گیا 30 ایئر سے زیادہ میڈیا کا. میں نے پاکستان کی دنیا میں کوئی اس طرح پولیٹیکل لیڈر نہیں دیکھا جو روز 3 گھنٹے اگر میڈیا سے بیٹھا رہے. ابھی ایک ٹانگ ہے, ابھی شکر کرو دوسری ٹانگ نہیں چلنی, وہ تو میرا جائے نہ گاڑی نہ جائے. تو اتنی ڈومینیشن, اتنا میسج, اتنا سوشل میڈیا دیکھ لیں, میس میڈیا دیکھ لیں, خان. تو میرا خیال ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے, آپ ایگزیجوریشن کر سکتے ہیں, ہاں کی مقبولیت سیکنڈ ٹو نن, اس پہ آپ بحث نہیں کر سکتے. اب میں آپ کو اندر کی خبر دینے لگوں, کہانی کیا ہے, پاکستان پھنسا کہاں پہ ہوگا, اور یہ کوئی بندہ اس پہ بات نہیں کر رہا کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں ہے. پاکستان یہاں پہ تو نہیں پھنسا ہوا. میں آپ سے پوچھ لوں, جو وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو دوبارہ پاور مل گئی تو صرف ہم ہی نہیں ہوں گے جو جیل میں ہو جائیں, یہاں پہ تو نہیں پھنسا ہوا؟ نہیں وہ پھنسا نہیں ہو, کسی اور ڈرا رہے ہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں بھین خدا دا واسطہ ہے سانو بچان دے نال اپنے بارے بھی سوچو. وہ بڑے سیانے لوگ ہیں, وہ 30, میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں, 30-35 سال سے پاکستان کا پاور سٹرکچر سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ساتھ جو عمران کرے گا, ہو سکتا ہے آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ بن جائے. وہ ایک تیر سے 2 نشانے کر رہے ہیں. میں اب اصل آپ کے سوال کی طرف آنے کو, میں پھر آپ کو ایک لندن کی خبر دینے لگوں. وہاں پہ جو ہمارے قائد صاحب بیٹھے ہیں نا, انہوں نے گریوان پڑھیا صاحب کا ڈار ڈور کا. انہوں نے کہا بھائی 2 کام آپ نے کرنے ہیں, آپ نے ڈالر اور پیٹرول. دیکھیں کہ آپ ان کی پولیٹیکل تھنکنگ, میری خبر لے لینا میرے سے, کیا ہے خبر لے لینا, ایسا کیا ہے, میں وہی بتانے لگا ہوں بھائی, وہی دسنے لگا. ان کی ٹارگٹ یہ ہے کہ 2 چیزوں کو 2 سے نیچے لانا ہے, ایک ڈالر اور ایک پیٹرول. کیونکہ نواز شریف کا خیال ہے کہ اگر یہ 2 چیزیں ہم نیچے کر گئے تو پھر میں آؤں گا, تو پھر پاکستان میں سبز انقلاب آئے گا. بڑا اچھا خیال ہے, لیکن اس کا کوئی نظر نہیں نہ آ رہا. میں بتاتا ہوں نا دکان کتنے لگ رہی ہے. دکان یہاں پہ لگ رہی ہے کہ کہیں جا کے نا ویسٹ نے یہ ریلائز کر لیا ہے کہ پاکستان واقعی دیکھیں ہم بڑے بے حصہ ہیں, میرے سمیت ہم بڑے گھٹیا لوگ ہیں. ہم اپنے بھائیوں کو بھی بھول گئے, جو سندھ میں ہو رہا ہے, جو بلوچستان میں ہو گیا. میں پچھلے مہینے سندھ گیا تھا, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مائلز اینڈ مائلز لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا کو خیرپور ابھی بھی پانی کے نیچے, دنیا کو شرم آ گئی, ہمیں نہیں آئی. میں بھی اس میں شامل ہوں گھٹیا پن میں. اب میں بتاؤں آپ کو اندر کی خبر کیا ہے. خبر یہ ہے کہ دنیا نے کہیں نہ کہیں یہ تھوڑا سا ریلائز کیا ہے کہ پاکستان کو $30 بلین کو چاہیے اس کو زندہ رہنے کے لیے. اب نون کی ساری جو گیم ہے نا, اسی لیے الیکشن نہیں ہو رہے اس ملک میں. وہ گیم یہ ہے کہ یار کسی طرح اس سے کوئی 4 پیسے آ جائیں, کوئی ڈالر نیچے کر لیں, کوئی پیٹرول نیچے کر لیں, پھر عمران خان سے مقابلہ. عمران نیچے نہیں آتا تو ہم اپنا تھوڑا سا, میں آپ کو بالکل صحیح خبر دے رہا ہوں. یہ اگر
ہے. اگر باہر سے ڈالر نہ آئے تو یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں 5 سال میں بھی آپ عمران کو نہیں پکڑ سکتے, 10 سال میں بھی نہیں پکڑ سکتے. اس کی بڑی سمپل ریزن ہے, پیپل آر ٹائرڈ. لوگ تنگ آ گئے مہنگائی سے, ڈپریشن سے, مایوسی سے, بے روزگاری سے, بیماریوں سے, آلودگی سے, کوئی ہو بھی نہیں رہی. کل ملک صاحب ہم بات کر رہے تھے اور وہ بات یہ تھی کہ یوٹیلیٹی سٹورز کے باہر دال پہ, گھی پہ, چاولوں پہ, چینی پہ 1-2-4 روپے کا ڈیفرنس ہوتا ہے اوپن مارکیٹ کے ساتھ, اور وہاں پہ آپ صبح کے وقت جائیں اور لائن دیکھیں کتنی بڑی لگی ہوئی ہے. اور وہ کس لیے ہے کہ 2 کلو مجھے گھی چاہیے اور 1 کلو چاول چاہیے, تو کتنے پیسے میرے بچ جائیں گے؟ 15 روپے, شاید 20 روپے بچ جائیں, شاید 25 روپے بچ جائیں. آپ احساس کریں, اندازہ کریں کہ لوگوں کی اس وقت بائنگ کیپیسٹی کہاں پہ کہاں پہنچا دی ہوئی. آپ کو کل کی بات ہے, ایوب خان پاکستان کو رول کرتا تھا, حبیب جالب بہت بڑا یہاں کا ایک شاعر تھا, چینی مہنگی ہو گئی, اس نے نہیں آٹے پہ لکھا 20 روپے کا من آٹا, 40 کلو اس میں بنتے ہیں سیر, 40 کلو 20 روپے کا من آٹا, اس پہ بھی سناٹا. یعنی کہ 20 روپے کا جب من ہوا تو اس نے کہا یار 20 روپے کا من, آج 250 روپے کا سیر ہے, کلو ہے. یار آپ نے پاکستان کو جہنم بنا دیا. اس میں کس طرح آپ عمران خان کو پکڑ سکتے ہیں؟ کون سا نواز شریف ہے, کون سا زرداری ہے جو اس کو پکڑ سکتا ہے؟ میں آپ کو بالکل فیکچول بتا رہا ہوں, ان کی ساری گیم ہے کہ دنیا سے مانگ منگا کے کہ جی سیلاب سے ہمیں پیسے دو, ہماری ری شیڈولنگ کرو, ہماری کوئی جان چھوڑو, ہمیں کوئی سپیس دو. اور اسی سے جو میں نے آپ کو خبر دی ہے کہ نواز شریف ایک چیز پہ بیٹھا ہوا ہے. لیکن اس کے ساتھ دوسری چیز جوڑ لیں, اس کے ساتھ دوسرا عمران خان صاحب کا بیان جوڑ لیں. وہ انہوں نے کہا کہ اب بھی باجوہ ڈاکٹریں چل رہی ہے, یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور ابھی ہم نے فاروق حبیب صاحب سے پوچھا بھی تھا تھوڑی دیر پہلے. میں اس پہ ایک تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہیے. خان صاحب کے تو اللہ کا شکر ہے اتنے بیان ہوتے ہیں جو مرضی آپ نکال لیں. کل انہوں نے ہمارے سارے یار دوست بیٹھے ہیں, کل انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ایک ریالٹی ہے, آپ ان سے الجھ نہیں سکتے, آپ ان کے ساتھ مل کے کچھ کر سکتے ہیں. کل وہ کچھ انہوں نے کہا, آج وہ کہتے ہیں وہ ہے. میرا خیال ہے خان صاحب کہیں نہ کہیں اس میں 2 باتیں کیا ہے, 2 باتیں ہیں یار. اگر ایک ریالٹی ہے تو پھر ریالٹی کے ساتھ ریالٹی ہے, وہ اسی ریالٹی کو آج انہوں نے دوسرے خان صاحب نے 12 گھنٹے انقلاب کے لیے رکھے ہیں, 12 گھنٹے رکھے ہیں ریالٹی کے لیے. اس طرح نہیں مکس نہیں چلتا. آپ ایک جگہ پہ آ جائیں. خدا کی قسم ٹائم جو ہے نا وہ پیچھے سے آپ ہو گیا ہوا ہے, ورنہ نہیں 12 گھنٹے نہیں, انقلاب نہیں سر ہوتا, انقلاب پھر انقلاب ہوتا ہے, اس طرح نہیں ہوتا. کا خوف کرے ملک صاحب, پوری دنیا کے اندر جو وہاں پہ کیا آپ کا مطلب ہے کہ لوگ آئے اور آ کے انہوں نے دھماکے کرنے شروع کر. خان صاحب نے کل کیٹیگوریکلی کہا کہ اسٹیبلشمنٹ ریالٹی ہے, اس سے آپ الجھ نہیں سکتے, اس کے ساتھ چلنا پڑے گا. کل بات کرتے ہیں اس کے اوپر. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, اپنا فیڈ بیک آپ ضرور دیجیے گا. کل آپ سے سیم ٹائم سیم چینل ملاقات ہوگی. اجازت دیں, اللہ حافظ.